السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، پروگرام ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ ایک اہم مقدمے کا ذکر کیا تھا جو وہابی مقدمہ کہا جاتا ہے، 1864 عیسوی والا مقدمہ، جس کے اندر سرحد میں انگریز کے 5000 لوگ مارے گئے، تو 3 لوگ پکڑے گئے وہابی میں سے، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانسری اور محمد شفیع۔ تو یہ مقدمہ جو تھا کافی اہم مقدمہ ہے، اور ہندوستان کی آزادی میں اس مقدمے نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اور اسی وقت سے اہل حدیثوں کو انگریزوں نے وہابی نام دیا تھا، اور یہ دشمن کے طور پر وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ بات اپنی ختم ہوئی تھی کہ مولانا یحییٰ علی کو پھانسی کی سزا ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ سزا جو ہے ان کی بدل دی گئی، نہیں اب ہمیشہ والی سزا رہے گی، پھانسی کی سزا نہیں ہوگی، اور ان کی داڑھی جو ہے وہ کاٹ دی گئی۔ تو داڑھی کو انہوں نے ہاتھ میں لیا، رونے لگے، کہا تو اللہ کے راستے میں پکڑی گئی اور کتری گئی۔ آئیے ذرا اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک رہے گا 1854 عیسوی میں جو مقدمہ ہوا، امبالہ والا مقدمہ، یہ وہابی تحریک کے جو 3 لوگ تھے ان کے نام ہے یہ مقدمہ ہے، اور تینوں پکڑے گئے تھے۔ جیل خانے کی روداد اور ملازمین کی پیشکش۔ جیل خانے کے اندر جو دیسی کارکن تھے، جو دیسی لوگ تھے، بھارت کے لوگ تھے، کام کرتے تھے، سیکورٹی گارڈ والے تھے، وہ مولانا کے پاس جاتے، ملتے، مولانا ان کے سامنے توحید کی بات کرتے، نیک اعمال کی ترغیب دیتے۔ تھوڑا ہی وقت گزرتا اور وہ لوگ رونے لگتے۔ کچھ دنوں کے بعد جو دیسی گارڈ تھے وہ آئے، چاہے وہ سکھ رہیں یا ہندو رہیں، مولانا کے پاس آئے، تینوں آدمی کے پاس آئے، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانسری اور محمد شفیع۔ کہا آپ لوگ جیل میں ہیں تو ایسا کیجئے کہ آپ تینوں آدمی یہاں سے بھاگ جائیے، ہم لوگ اپنے سر پر لے لیں گے کہ جی ہم غافل رہے تو ہم ہی مجرم ہیں اور ہم لوگ سزا کاٹ لیں گے۔ تینوں آدمی نے ان گارڈ کا شکریہ ادا کیا اور کہا نہیں، جب خدا چاہے گا، جب اللہ چاہے گا تبھی ہم باہر نکلیں گے۔ اس کے بعد جیل کے اندر ان لوگوں سے بہت سخت کام لیا گیا، کاغذ کوٹنے کا کام لیا گیا، مولانا یحییٰ علی سے رہٹ کا کام لیا گیا، یعنی پانی نکالنے کا کام لیا گیا۔ کبھی کبھی بیچارے کو اتنی تکلیف ہوتی کہ ان کے پیشاب سے خون آنے لگا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، سپرنٹینڈنٹ جو تھا انہوں نے سود کھولنے کا کام ان کو دیا۔ اب اس کے بعد اب آئیے آگے کے سفر کو بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا سفر چلتا رہا، اور تینوں آدمی ساتھ میں کس طریقے سے چلتے رہے، اور بالآخر کالا پانی انڈمان نکوبار پہنچے۔ پیدل سفر ایک ہیڈنگ ہے، آپ کتاب پڑھیں گے کالا پانی یا تذکرہ صادقہ، یہ 2 کتاب ضرور پڑھیے۔ کالا پانی مولانا جعفر تھانسری کی کتاب ہے، اور تذکرہ صادقہ مولانا عبدالرحیم صادق پوری پٹنہ کے ان کی کتاب ہے۔ یہ دونوں کتاب کالا پانی کے بارے میں ہے، اگر آپ پڑھیں گے آپ کا دل جتنا بھی سخت ہے وہ پسیج جائے گا، پڑھ کے دیکھیے۔ پیدل سفر، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانسری اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو پیدل ہی ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر امبالہ، ہریانہ، انڈیا سے لدھیانہ، پھلور، جالندھر اور امرتسر کے راستے لاہور لایا گیا، اور کچھ عرصہ سینٹرل جیل لاہور میں رکھا گیا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ہتکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر اتنا لمبا سفر، یعنی انڈیا سے پاکستان اتنا لمبا سفر، اور 47 سال کے بوڑھے یعنی 50 سال کے بوڑھے مولانا یحییٰ علی اور پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ مولانا یحییٰ علی کی مصیبت یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ لاہور جیل میں سپرنٹینڈنٹ جو تھا اس نے تعصب کا مظاہرہ کیا، اور ان کے پیر میں زنجیر کی ایک آہنے ڈنڈا ڈال دیا، یعنی زنجیر جو پیر میں ہے لگی ہوئی تو اس کے اندر بھی موٹا ڈنڈا جس کے اندر کانٹا رہے وہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر، اتنی پریشانی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بیچارے کے لیے مشکل ہو گیا۔ سوتے وقت بھی پیر میں آپ دیکھیے بیڑیاں ہیں اور اس کے طریقے سے ڈنڈا بھی ہے، کیسے سو پاتے ہوں گے؟ ہاتھ میں ہتکڑی ہے، اتنی تکلیفیں ان کو دی گئی ہے، ٹانگیں بھی بیچارے لوگ سیدھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک ہیڈنگ ہے جزائر انڈمان نکوبار، یعنی کالا پانی میں۔ اب یہ لوگ کالا پانی پہنچتے ہیں، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانسری اور محمد شفیع کا جو واقعہ ہے۔ اس کے بعد مولانا جو ہے، مولانا یحییٰ علی کا تذکرہ چل رہا ہے، مولانا ملتان، کوٹھاری، کراچی اور بمبئی کی بدنام زمانہ جیل، تھانہ جیل ہوتے ہوئے 11 جنوری 1866 کو جزائر انڈمان نکوبار یعنی کالا پانی پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو سمندر کنارے لوگ کافی تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ مولانا یحییٰ علی اور مولانا جعفر تھانسری کو لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ پانی میں کود کر ان لوگوں کا استقبال کیا، دونوں آدمیوں کا،
اور ہاتھوں ہاتھ اٹھا کر لے گئے، کشتی سے نیچے اتارا۔ وہاں بھی مولانا نے قرآن و حدیث کی تعلیم جاری رکھی۔ 2 سال بعد 1868 کو مولانا یحییٰ علی بیمار پڑے اور ہمیشہ لوگ آتے رہے، ان سے ملتے رہے، لیکن لوگوں کو آپ برابر نصیحت کرتے رہے۔ اس کے بعد مولانا کی طبیعت بگڑی۔ مولانا عبدالرحیم صادق پوری جو مولانا یحییٰ علی کے بھانجے ہیں اور تذکرہ صادقہ کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ میں 3 بجے اسپتال پہنچا تو مولانا یحییٰ علی کی طبیعت اچھی تھی، اطمینان سے عصر کی نماز ادا کی۔ 4 بجے ایک بیگ کیا ہوا، ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی اور طبیعت بگڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے دوا دی جو حلق کے نیچے نہ اتری۔ ان کے بھائی مولانا احمد اللہ کو بلایا گیا۔ عجیب بات ہے، پانی بھی نیچے نہ اترتا تھا، البتہ زبان پر ذکر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد جاری تھا۔ مولانا عبدالرحیم جو مولانا یحییٰ علی کے بھانجے ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا اور اسی حالت میں مولانا یحییٰ علی کی وفات ہو گئی۔ 20 فروری 1868 عیسوی کو کالا پانی میں مولانا یحییٰ علی ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے۔ تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے ان کو پکڑا گیا۔ یہ صادق پور پٹنہ کے رہنے والے تھے اور اس کے بعد وہ کہاں دفن ہوئے؟ کالا پانی میں۔ تکفین و تدفین یعنی ان کو کفن دفن دینا اور ان کو دفنانا۔ تمام زجائر انڈمان نے کبار میں اعلان کر دیا گیا، یعنی کالا پانی میں ہر طرف اعلان کر دیا گیا کہ لوگ جنازے میں شریک ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ ہندو لوگ بھی آ گئے۔ 4-5 ہزار سے کم لوگ نہ تھے۔ کئی بار جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور جزیرہ روس میں ان کو دفن کیا گیا۔ انڈمان نکوبار کے اندر کئی ٹاپوز بنے ہوئے ہیں، تو ایک جزیرہ روس ہے، وہاں ان کو دفنایا گیا مولانا یحییٰ علی کو۔ اس طریقے سے جنگ آزادی کا ایک مرد مجاہد ہمیشہ کے لیے وہاں دفن ہو گیا۔ آپ کو بتاتے ہیں ایک اور مرد مجاہد اسیر کالا پانی مولانا جعفر تھانسری کے بارے میں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب ہے کالا پانی۔ اس کتاب کا نام الگ ہے لیکن کالا پانی کے نام سے وہ کتاب مشہور ہے۔ آئیے ہم اور آپ سنتے ہوئے چلے کالا پانی کی کہانی مولانا جعفر تھانسری کی زبانی۔ انہی کی کتاب سے میں نے کچھ بائٹ لیے ہیں، کچھ چیزیں لی ہے اور میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کالا پانی کی کہانی جاننے کے لیے 2 کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے، میں بار بار بولتا ہوں۔ ایک ہے کتاب مولانا جعفر تھانسری کی کالا پانی، دوسری کتاب ہے تذکرہ صادقہ مولانا عبدالرحیم ہاشمی صادق پوری پٹنہ کی کتاب تذکرہ صادقہ، جو مولانا یحییٰ علی کے بھانجے تھے اور یہ بھی وہاں کالا پانی میں موجود تھے۔ مولانا جعفر تھانسری بیان کرتے ہیں کہ جزیرہ انڈمان نکوبار کی جیل میں اپریل 1879 میں تاریخ پورٹ بلیئر یعنی تاریخ عجیب لکھی، اور جب آپ کو رہائی نصیب ہوئی تو لوگوں کے اصرار پر اسی کتاب کا جلد 2 لکھا اور کتاب کا نام رکھا تواریخ عجیب، اسی کا ترجمہ ہے کالا پانی۔ تو مولانا جعفر تھانسری کی کتاب کا نام ہے تواریخ عجیب، اسی کو کہتے ہیں کالا پانی، تو یاد رکھیے گا نام۔ جعفر تھانسری لگ بھگ 20 سال تک جیل میں رہے، کالا پانی کی جیل میں۔ 1832 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1856 تک تحریک مجاہدین میں باقاعدہ طور پر داخل ہو چکے تھے۔ تواریخ عجیب یعنی کالا پانی، اس کے اندر ایک عنوان ہے معرکہ امبیلا، صفحہ نمبر 45 پر لکھتے ہیں کہ 1863 میں انگریزی سرکار کی زبردستی کی وجہ سے ایک بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ جنرل چمبرلین انگریزی فوج کے کمانڈر تھے، مجاہدین کے ساتھ ملکی خواتین اور افغان لوگ بھی شامل تھے۔ 3 مہینے تک یہ ہنگامہ چلتا رہا، تقریباً 7,000 لوگ مارے گئے، خود جنرل چیمبرلین زخمی ہوئے۔ یہی بڑا مقدمہ ہے جو 1863 کا ہے، 1864 کا ہے، وہابی مومن کا ایک بڑا مقدمہ یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ مولانا جعفر تھانسری بیان کرتے ہیں اپنی کتاب تواریخ عجیب یعنی کالا پانی میں، ٹاپک ہے سازش کا انکشاف، صفحہ نمبر 45-46 میں کہتے ہیں 11 دسمبر 1863 میں ایک ولایتی افغان غزن خان جو کہ پانی پت ضلع کرنال کی چوکی میں بطور پولیس متعین تھا، اس نے دنیاوی فائدے کی خاطر ایک لمبی چوڑی جھوٹی داستان کرنال کے ڈپٹی کمشنر کو سنائی اور کہا کہ سرحد کی جنگ میں تھانسر کا محمد جعفر مجاہدین کو روپیہ اور آدمیوں کے ذریعے مدد کر رہا ہے، یعنی اپنا ہی آدمی تھا جس نے مولانا کے خلاف کمشنر کو کہا۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع امبالہ میں خبر بھیج دی کیونکہ تھانسر ضلع امبالہ میں تھا۔ مولانا کے گھر کی تلاشی لی گئی تو مجاہدین کے نام خطوط نکلے، لیٹر نکلے۔ اسی طرح محمد شفیع امبالوی
کا صادق پور پٹنہ سے لکھا ہوا خط بھی ملا۔ اس طرح اہل صادق اور علماء صادق پور کی تفتیش کا بہانہ ہو گیا، یعنی ان کے لیے اب دیکھنا شروع ہوا، چھان بین شروع ہوئی کہ یہ صادق پور پٹنہ والے یہاں کیسے پہنچے اور وہ سرحد پر جو مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کا سپورٹ کیسے کر رہے ہیں۔ تو انگریزوں نے تفتیش شروع کی، جاسوسی شروع ہو گئی۔ مولانا یحییٰ علی، مولانا عبد الرحیم اور مولانا احمد اللہ کی تلاشی کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ مولانا جعفر تھانسری کی گرفتاری کے لیے 10,000 کا انعامی اشتہار جاری ہوا، اس زمانے میں 10,000 کہ جو بھی مولانا جعفر تھانسری کو پکڑے گا، بتائے گا ان کے بارے میں، 10,000 اس کو انعام ملے گا۔ مولانا جعفر تھانسری اپنی کتاب تواریخ عجیب یعنی کالا پانی میں ایک عنوان لکھتے ہیں صفحہ نمبر 51 پر، علی گڑھ میں گرفتاری۔ علی گڑھ کے پھانسی گھر میں قید تھا کہ ایک رات پہرے دار پوچھنے لگے، پھانسی والے مجرم پر بھی ایک پہرہ ہوتا ہے، تم کیا قصور کر کے آئے ہو کہ جس سے تم پر 3 پہرے دار سیکورٹی گارڈ لگائے گئے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں جس آقا کا غلام تھا اس کے حکم کے بغیر بھاگ نکلا۔ یہ مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں، لہٰذا وہ ناراض ہو گیا اور مجھے راستے ہی میں پکڑوا دیا، یعنی میں بھاگا ادھر ادھر چلا، اللہ نے مجھے راستے ہی میں پکڑوا دیا۔ اصل میں مولانا نے گرفتاری سے بچنے کی تدبیر کی، ادھر ادھر گئے، مگر جو تقدیر کا لکھا تھا وہی ہوا۔ کتاب کالا پانی تواریخ عجیب میں ایک ٹاپک ہے، اس میں لکھتے ہیں جیل میں ناقص خوراک، صفحہ نمبر 52-53 پہ لکھتے ہیں، ساگ میں موٹے موٹے ڈنٹھل تھے، پتی کا نام نہ تھا، اس لیے اس کا چبانا بھی دشوار تھا۔ ایسی ساگ کھانے کو ملتے تھے۔ روٹیوں میں 1/4 کے قریب ریت اور مٹی ملی ہوئی تھی، یعنی روٹی بھی کیسی تھی جس میں ریت ہے اور مٹی ہے، وہی کھانے کو دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو عمدہ ترکاری ہوتی تھی، اچھی ترکاری یا سبزی ہوتی تھی تو جیل کے باغوں میں پیدا ہوتی تھی، تو جو وہ لوگ تھے وہاں کام کرنے والے تھے وہی کھا لیتے تھے یا اس کو بیچ دیتے تھے، اور ان لوگوں کو موٹے موٹے ڈنٹھل دیتے تھے کھانے کے لیے۔ آگے وہ اپنی کتاب کالا پانی میں لکھتے ہیں، سزا کا فیصلہ، صفحہ نمبر 67 سے 69 تک 3 صفحہ کے اندر ہے۔ سب سے پہلے میری طرف مخاطب ہو کر جج نے کہا، مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ جج نے مجھ سے کیا کہا، تم بہت عقل مند ہو، ذی علم قانون دان ہو، اپنے شہر کے نمبردار اور رئیس ہو یعنی مالدار ہو، تم نے ساری عقل مندی اور قانون دانی کو سرکار کی مخالفت میں خرچ کیا، تمہارے ذریعے سے سرکار کے دشمنوں کو آدمی اور روپیہ جاتا تھا، تم نے انکار بحث سے کام لیا اور سرکار کی خیرخواہی کا قطن دم نہیں بھرا، اور فرمائش کے باوجود تم نے سرکار کی خیرخواہی نہیں کی، یعنی سرکار کے ساتھ تم نہیں ملے، حکومت کے ساتھ نہیں ملے، گواہ نہیں بنے، لہٰذا تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ جج نے ان سے کہا کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی، تمہاری کل جائیداد ضبط کر لی جائے گی، تمہاری لاش بھی تمہارے وارثوں کو نہیں دی جائے گی، نہایت ذلت کے ساتھ جیل کے اندر ہی تمہیں دفن کر دیا جائے گا۔ آخر میں یہ بھی کہا اس جج نے، اے جعفر سن لو، میں تمہیں سولی پر لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آخری والا جملہ سن کر مولانا جعفر تھانسری نے کہا، جان دینا اور لینا خدا کا، اللہ کا کام ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے ہی اللہ آپ کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ جج سے کہا، کتنے بہادر لوگ تھے، ڈرنے والے نہیں تھے، سامنے بات کرنے والے تھے۔ مولانا جعفر تھانسری کی زبان سے یہ بات نکلی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پہلے ہی آپ کو بلا لے اور مجھ سے پہلے ہی آپ کو موت دے دے۔ یہ بات ادھر نکلی اور واقعی وہ بات سچ ہو گئی۔ 2 مئی 1864 کو یہ فیصلہ سنایا گیا، اور 2 مئی کی رات کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ داخل ہوئے جیل کے اندر تو ایسا لگا کہ یہ جہنم ہے، اور یہ فیصلہ سنانے کے بعد جج خود ہی مر گیا اور اس کا وقت آ گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ دوسرے کو کہا تھا کہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس جج کو اٹھا لیا۔ سب دیکھنے آتے تو خوش ہو کر خوشی خوشی وجہ پوچھتے تو مولانا کہتے، جعفر تھانسری کہتے ہیں، راہ خدا میں جان دینا ہمارے نزدیک بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہمارے دین میں اسے شہادت کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیسے انسان تھے، چڑھتی ہوئی آندھی تھے یا بڑھتے ہوئے طوفان تھے، کیا تڑپ تھی، کیا جذبہ تھا، کیا ایمان تھا۔ کسی شاعر نے کہا، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب اللہ کے لیے آپ لڑتے ہیں اور بھارت کے لیے لڑنے والے لوگ
یہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ شہادت میں ان کو کتنا مزہ آیا۔ آخر انگریز نے پھانسی کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا۔ مولانا یحییٰ علی کی بھی سزا کو، پھانسی کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا۔ اب آگے مولانا جعفر تھانیسری بیان کرتے ہیں 1864 ستمبر سے فروری 1865 تک امبالہ جیل ہی میں زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے رہے، پھر لاہور پہنچا دیے گئے۔ 22 فروری 1865 کو لاہور جیل سے روانہ ہوئے اور ملتان کوٹھاری ہوتے ہوئے کراچی پہنچے۔ ایک ہفتہ کراچی جیل میں رہنے کے بعد پانی جہاز کے ذریعے بمبئی آئے۔ بمبئی کے اس زمانے میں جیل تھانہ جیل بہت بدنام جیل تھی، اور آج بھی ہے۔ آپ بمبئی کے اندر تھانہ جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا، تھانہ سے مراد وہ پولیس والا تھانہ نہیں ہے، بلکہ بمبئی کے اندر ایک تھانہ ایک جگہ کا نام ہے۔ اور بمبئی میں جو ٹرین چلی تھی 1853 عیسوی میں، وہ چھترپتی شیواجی مہاراج وہاں سے تھانہ تک ریل چلی تھی پہلے، تو وہ تھانہ ایک جگہ کا نام ہے۔ 8 دسمبر 1865 کو وہاں سے روانہ ہوئے اور 11 جنوری 1866 کو انڈمان نکوبار یعنی کالا پانی پہنچ گئے۔ تو 1866 کو کالا پانی پہنچے مولانا جعفر تھانیسری۔ 17 سال 10 ماہ کالا پانی میں گزارنے کے بعد ایک بیوی، 8 بچے اور 8,000 روپیہ لے کر 9 نومبر 1883 عیسوی کو ہندوستان روانہ ہوئے اور 20 نومبر 1883 کو 9 بجے شب یعنی رات میں امبالہ چھاؤنی کے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ اس طرح لگ بھگ 18 سال بعد دوبارہ اس مرد مجاہد کو اپنی زمین دیکھنا نصیب ہوا۔ اب آگے کچھ واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ سننے کے لائق ہیں۔ کتاب کالا پانی، تواریخ عجیب جو مولانا جعفر تھانیسری کی کتاب ہے، انہوں نے جو لکھا ہوگا اور کیسے لکھا ہوگا، بہت ساری چیز تو انہوں نے لکھی ہی نہیں ہوگی، کیونکہ انگریز ویسے ہی ان پر ظلم کرتے تھے، لیکن جو چیزیں لکھی ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ لاہور جیل کی طرف روانگی، یعنی انڈیا سے جب ان کو پاکستان لے جایا گیا لاہور جیل میں، تو کس طریقے سے چلے، راستے کی حالت کیا تھی، وہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 80 اور 82 پر، جو ان کی کتاب ہے کالا پانی۔ 22 فروری 1865 کو ہم لاہور جیل کی طرف روانہ ہوئے۔ جوگیانہ گیروانہ لباس زیب تن کیے ہوئے، کالا کمبل اوڑھے ہوئے، ہاتھ میں بیڑی ہے، ہتکڑی ہے، اور سب لوگ پیدل ہی چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! پنجاب سے، ہریانہ سے وہاں جا رہے ہیں، لاہور پاکستان، سب پیدل ہی چل رہے ہیں۔ البتہ جب کوئی تھک جاتا تو اسے گاڑی پر سوار کر لیا جاتا۔ سفر میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ مولانا یحییٰ علی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھرتے۔ ہرن کس طرح کودتا ہے، کیونکہ ہمارے پیر بدھے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی بدھے ہوئے ہیں، تو ویسے دھیرے 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 چل رہے ہیں۔ ہم لدھیانہ، فلور، جالندھر، امرتسر ہوتے ہوئے لاہور پہنچ گئے۔ وہاں کے سپرنٹینڈنٹ نے ہم دونوں کے پاؤں میں ایک کڑا جو ہے 1 فٹ کا 5 گرہ والا کڑا جو ہے وہ باندھ دیا تاکہ اور تکلیف ہو۔ اس ڈنڈے کی وجہ سے جو پیر میں باندھ دیا گیا تھا، ایک تو ویسی زنجیر تھی، ہتکڑی تھی، لیکن ایک ڈنڈا اور باندھ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا سب مشکل ہو گیا۔ اب اسی میں سونا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن انہی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ ایک ڈنڈا بھی سپرنٹینڈنٹ جو تھا، جیلر جو تھا، اس نے باندھ دیا۔ کتاب کالا پانی میں مولانا بیان کرتے ہیں، مولانا جعفر تھانیسری، صبح سفر شام سفر، صفحہ نمبر 86 اور 87 پر کہتے ہیں، ایک ہفتہ کراچی میں ٹھہرے، 8ویں روز ہمیں بحری جہاز میں بوریے کی طرح بھر کر بمبئی بھیج دیا گیا۔ جہاز ابھی تھوڑی ہی دور سمندر میں گیا تھا کہ دریا کے اندر طوفان آ گیا، اور طوفان کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ ڈگمگانے لگا۔ اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ قیدیوں کو قے ہونے لگا، متلی شروع ہو گئی، جگہ بہت کم تھی، ایک دوسرے پر ہی قے کرنے لگے۔ جہاز میں کچھ مسلمان بھی سوار تھے جو قیدی نہیں تھے، انہوں نے ہمیں مولوی سمجھتے ہوئے ہماری بڑی خاطر بات کی۔ مولانا جعفر تھانیسری کہتے ہیں، جہاز سے اترے تو ہمیں ریل سے تھانہ جیل لے جایا گیا، ریل کے ذریعے تھانہ جیل پہنچایا گیا۔ کتاب کالا پانی، عنوان ہے کالے پانی کو روانگی، یعنی اب بمبئی سے کالا پانی انڈمان نکوبار جو جانا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 88-89 میں وہ کہتے ہیں کہ جمنا جہاز، جس جہاز سے وہ لوگ گئے ہیں اس جہاز کا نام تھا جمنا جہاز۔ جمنا جہاز پر 8 دسمبر 1865 کو بمبئی سے کالا پانی انڈمان نکوبار کے لیے روانہ ہوئے۔ اب آگے کا جو واقعہ ہے وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بالکل گھبراہٹ ہو جائے گی۔ وہ کس طریقے سے لکھے ہیں، جب جہاز نے لنگر اٹھایا، یعنی جہاز جب چلا، تو اس کے بعد لوگوں نے ایک نظر دیکھا
اپنے اپنے خیالات میں گم ہو گئے. یعنی اب آخری نظر بھارت کو دیکھنا ہے, اپنی زمین کو دیکھنا ہے. اب وہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو, کیونکہ کالا پانی اب جا رہے ہیں تو دوبارہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. سب نظروں سے اوجھل جب ہو گیا تو اب کیا ہوا, سب لوگوں کے آنکھوں سے آنسو ہیں اور رو رہے ہیں. ہر طرف آنسو ہی ہے اور سامنے سمندر کا پانی ہے, کیونکہ اب اپنی مٹی نصیب ہو کہ نہ ہو. ان کے جذبات کی وجہ سے سمندر بھی رفتہ رفتہ تیز ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, ایسے واقعات ہیں کہ اپنی زمین اب دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو. شاعر نے کہا, دریا کو اپنی طغیانیوں سے کام, دریا کو اپنی طغیانیوں سے کام, کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے. کشتی چاہے ڈوب جائے یا کچھ ہو, سمندر کے اندر تو طوفان ہے, پہاڑ کی طرح طوفان آتے ہیں. اب آگے کیا ہوا, اس سلسلے کو جاننے کے لیے آئندہ ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے. واقعات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے, واقعات کو سننا بھی مشکل ہونا چاہیے. باپ دادا کی قربانی کو یاد کیجئے. انشاءاللہ آگے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کہ یہ سفر کالا پانی کے لیے کیسا رہا بمبئی سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق دے, یاد رکھنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.